بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منان ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں مقابلے کے امتحانات میں پوچھے گئے اسلامیات کے 300 اہم ترین سوالات پر۔ اس سلسلے میں پہلے 2 ویڈیوز میں 60 سوالات اور ان کے جوابات بتائے جا چکے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا؟ پیدائش کے 5 سال بعد، 6 سال بعد، 7 سال بعد یا پھر 8 سال بعد؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ 6 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ آج کا دوسرا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا؟ تو آپ کے آپشن ہیں 6 سال بعد، 7 سال بعد، 8 سال بعد یا 9 سال بعد۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا۔ تیسرا سوال آج کا، ہجرت کا مہینہ کس اسلامی مہینے کو کہتے ہیں؟ محرم کو، شعبان کو، رمضان کو یا پھر ربیع الاول کو؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ربیع الاول کو ہجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج کا چوتھا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار خطبہ جمعہ کب ارشاد فرمایا؟ 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں یا پھر 4 ہجری میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں جمعہ کا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور آج کا 5واں سوال کہ عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں؟ ہجرت کے 8ویں سال کو، 9ویں سال کو، 10ویں سال کو یا پھر 11ویں سال کو؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ عام الوفود ہجرت کے 9ویں سال کو کہا جاتا ہے۔ آج کا چھٹا سوال کہ مواخات مدینہ کب ہوئی؟ 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں یا پھر 4 ہجری میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مواخات مدینہ سن 2 ہجری میں قائم کی گئی۔ اگلا سوال کہ جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ سن 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں یا پھر 4 ہجری میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ اگلا سوال کہ لفظ حریرہ کا کیا مطلب ہے؟ کتا، بلی، اونٹ یا پھر گھوڑا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حریرہ کا عربی میں مطلب ہے بلی۔ 9واں سوال آج کا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام؟ 1300 صحابہ کرام، 1400 صحابہ کرام، 1500 یا پھر 1600؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اگلا سوال کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے دن تک رہے؟ 5 دن، 10 دن، 15 دن یا پھر 20 دن؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فتح مکہ کے بعد 15 دن قیام کیا۔ اس سے اگلا سوال کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ سن 618 عیسوی میں، 619 عیسوی میں، 620 عیسوی میں یا پھر 621 عیسوی میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ سن 620 عیسوی میں ان دونوں شخصیات کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال سب سے پہلے اذان کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا طریقہ جو ہے وہ بتایا تھا۔ اگلا سوال کہ غزوہ بدر کس سن ہجری میں پیش آیا؟ سن 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں یا پھر سن 5 ہجری میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ اگلا سوال کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شریک تھے؟ 313، 316، 319 یا پھر 331؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ 313 مسلمان غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس سے اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ملنے پر کتنے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا؟ 2 بادشاہوں نے، 3 نے، 4 نے یا پھر 5 نے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ 4 بادشاہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اگلا سوال کہ فتح مکہ سے قبل کعبہ میں کتنے بت نصب تھے؟ 340، 350، 360 یا پھر 370؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ اور آج کا
17واں سوال کہ کعبہ میں نصب سب سے بڑے بت کا کیا نام تھا؟ لات، عزا، منات یا پھر ہبل؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ہبل سب سے بڑے بت کا نام تھا۔ اگلا سوال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس نماز کے لیے اذان کہی؟ فجر، ظہر، عصر یا عشاء کے لیے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت بلال نے سب سے پہلے نماز فجر کے لیے اذان کہی تھی۔ اس سے اگلا سوال کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس صحابی رضی اللہ عنہ نے تیار کی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک تیار کی تھی۔ اس سے اگلا سوال کہ مسلمانوں کی پہلی درسگاہ کس مسجد میں قائم کی گئی تھی؟ مسجد قباء میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد زرار میں یا پھر مسجد الحرام میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مسجد نبوی میں پہلی درسگاہ قائم کی گئی تھی۔ اگلا سوال جی، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یعنی جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ سفید اور سبز، سفید اور سرخ، سفید اور پیلا، سفید اور کالا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو رنگ تھا وہ سفید اور پیلا تھا۔ اس سے اگلا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ 63 سال کی عمر میں، 64 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر میں یا پھر 67 سال کی عمر میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اگلا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ نبوت سے 10 سال پہلے، 11 سال پہلے، 12 سال پہلے یا پھر نبوت سے 13 سال پہلے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس سے اگلا سوال کہ خانہ کعبہ کی چابی کن کے پاس ہوتی تھی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور حضرت عثمان بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ اگلا سوال کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کی تجارت کیا کرتے تھے؟ اسٹیل کی، کپڑوں کی، کوئلے کی یا پھر گندم کی؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلا سوال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 24 ہجری کی کس تاریخ کو ہوئی؟ 1 محرم، 1 رمضان، 1 شوال کو یا پھر 1 صفر کو؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ 1 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ اس سے اگلا سوال کہ کس خلیفۃ الرسول نے گھوڑوں کی تعداد پر زکوٰۃ عائد کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں کی تعداد پر زکوٰۃ عائد کی تھی۔ اگلا سوال کہ کس خلیفۃ الرسول نے گھوڑوں کی تعداد پر زکوٰۃ کو ختم کر دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں سے زکوٰۃ اٹھا لی تھی، ختم کر دی تھی۔ اس سے اگلا سوال کہ کس خلیفۃ الرسول نے جمعہ کی دوسری اذان کا حکم دیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی دوسری اذان کا حکم دیا تھا۔ اور آج کا آخری سوال ہے کہ عتیق کس کا لقب تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی لقب عتیق بھی تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے مقابلے کے امتحانات میں پوچھے جانے والے اسلامیات کے مزید 30 سوالات پر بات کی۔
اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی سوالات کی طرف بڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.